بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ساتھیوں سے سوال کیا کہ وہ دو عمل کون سے عمل ہیں جو آپ صرف رمضان ہی میں کر سکتے ہیں؟ تو ساتھی بڑے سمجھدار تھے ماشاءاللہ، انہوں نے جواب دے دیا۔ ایک عمل رمضان کا روزہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہم رمضان ہی میں رکھ سکتے ہیں، کسی دوسرے مہینے میں، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، کسی دوسرے مہینے میں ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز رمضان کے ساتھ خاص ہے، ہم رمضان ہی میں پڑھ سکتے ہیں، غیر رمضان میں تراویح کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ حدیث شریف کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، سیام قیام، سیام قیام، سیام قیام، روزہ رکھو رات کا قیام کرو، روزہ رکھو رات کا قیام کرو، روزہ رکھو رات کا قیام کرو۔ جیسے طواف ہم بیت اللہ شریف کے سامنے ہی کر سکتے ہیں، مکہ مکرمہ میں حرم میں ہی کر سکتے ہیں، کسی اور جگہ ہم طواف نہیں کر سکتے، ایسے ہی تراویح کی نماز بھی ہم رمضان ہی میں پڑھ سکتے ہیں، غیر رمضان میں اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ویسے بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پورا قرآن مجید سننا تراویح میں یہ علادہ سنت ہے، اور پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ علادہ سنت ہے۔ اور تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے، مرد پڑھیں پھر بھی 20 رکعتیں ہیں، گھروں میں عورتیں پڑھیں پھر بھی 20 رکعتیں ہیں، ہر رکعت پر 2500 نیکیاں، اور ہر سجدے پر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سرخ یاقوت کا اتنا بڑا گھر بناتے ہیں جس کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر پھر سونے کا ایک محل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک سجدے پر، جو رمضان میں سجدہ کیا جاتا ہے، ایک سجدے پر جنت میں سونے کا اتنا بڑا درخت لگتا ہے، 500 سال عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ میں نے ساتھیوں سے کہا وہ درخت اتنا بڑا ہے، تو وہ درخت اتنا بڑا ہے تو وہ درخت جس جنت میں ہے وہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سجدے پر یہ سب کچھ اپنے فضل سے عطا فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہے۔ تو رمضان کا روزہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے، تراویح کی نماز بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت یہ رمضان کی رونق ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بہت سارے مشائخ ایسے بھی تھے کہ وہ باقی اذکار اور مشاغل رمضان میں چھوڑ دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، جیسے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ہمارے حضرت شیخ الہند صاحب رحمہ اللہ تراویح میں بھی قرآن مجید سنتے تھے، اور پھر ساری رات قرآن مجید کے حافظوں سے قرآن مجید سنتے رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، نماز میں تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں۔ رمضان میں جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے ہر حرف پر ایک شہید کا ثواب ملتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فی رمضان فلہ اجر شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رمضان میں روزے کا بھی اہتمام، رات کے قیام کا بھی اہتمام، اور قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔